السلام علیکم، ویلکم بیک منی ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے A6HEV کے بارے میں۔ اس میں کیا کیا فیچرز آتے ہیں۔ ویسے 1.5 اور HEV کی تو سیم ہی ہوتے ہیں، زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ یہ ہائبرڈ ہے اور وہ نان ہائبرڈ ہوتی ہے تو زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا۔ آٹو پارکنگ وغیرہ اس میں آ جاتی ہے، آٹو ریورس آ جاتا ہے اس میں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان بٹنز کے بارے میں جو ہمارے رائٹ ڈور پہ لگے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بٹن آ گیا، گاڑی کی لاک ان لاک کا بٹن آ گیا، یہ ونڈو لاک کا بٹن آ گیا۔ جیسے ہم ونڈو لاک کرتے ہیں نا، جو ریئل پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ونڈو اپ ڈاؤن نہیں کر سکتے، لیکن جو فرنٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں اپ ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ یہ مرر ایڈجسٹمنٹ کے بٹن آ گیا۔ اگر میں اس کو رائٹ سائڈ والا کلک کرتا ہوں، پریس کرتا ہوں، تو یہ اس کو میں یہ اوپر سے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوں، جس سائڈ پہ میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لیفٹ سائڈ کا آ گیا، اچھا اگر ان دونوں کو میں اکٹھا پریس کرتا ہوں، یہ میرے فولڈ ہو جائیں گے۔ دوبارہ پریس کروں گا تو انفولڈ ہو جائیں گے، یہ ہو گیا۔ یہ نارمل ونڈو اپ ڈاؤن، ویسے ان کی 4 ونڈوز ہیں، یہ آٹو ہیں، تو ایک دفعہ پریس کرنے پہ آٹو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بیک کے آ گئے، یہ فرنٹ کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ آٹو کا بٹن لگا ہوتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آٹو آن ہی ہوتا ہے، یہ آٹو آن ہی رہنے دیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اس کی فل لائٹ ہے، تو یہاں پہ آٹو لو بیم ہو جاتی ہے، یہ مرر خود اس کو کر دیتے ہیں، وہ پھر آپ کے ریفلیکشن مطلب کہ آنکھ وغیرہ پہ نہیں پڑتا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اور یہ جو بٹن لگا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ڈور اوپننگ کا، مطلب کہ اس کو آپ پریس کر دیا تو جیسے آپ ڈور اوپن کریں گے تو انٹیریئر لائٹس آن ہو جائیں گی، مطلب کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ڈور اوپن ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ ہو گیا سن روف کا بٹن، اور یہ ہو گیا سن شیڈ کا بٹن۔ اس کو اوپر پریس کریں گے ہلکا سا تو یہ آٹو آن ہو جائے گا ایک ہی دفعہ پریس پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سن روف کا بٹن، اوپر کی طرف اوپن، نیچے کی طرف کلوز، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یو ایس بی کیوں لگی ہوتی ہے۔ اچھا، یو ایس بی کی جگہ اس لیے لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کیمرہ وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ڈیش کیمرہ مطلب لگا سکتے ہیں، جس میں آپ سامنے والی سائڈ ریکارڈنگ ہو، یہاں پہ یو ایس بی ٹیب لگ جاتی ہے اور یہاں پہ کیمرہ لگ جاتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور یہ گلاسز کی جگہ ہو گئی، ایک دفعہ پریس کرنے پہ 1 ٹیپ پہ یہ ہو گیا۔ اور یہ لائٹس آ گئی، انٹیریئر لائٹس آ گئی، یہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں مین سکرین پہ۔ اچھا، مین سکرین میں آپ جب یہ 360 کیمرہ اوپن کرتے ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ پارکنگ، یہ ہماری آٹو پارکنگ ہوتی ہے۔ اچھا، آٹو پارکنگ کس طرح کام کرتی ہے۔ اب میں نے یہ پریس کیا، اب یہاں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب جیسے میں ڈی میں کر کے گاڑی گھماؤں گا، جہاں پہ یہ دیکھ لے گا کہ پارکنگ کی جیسے لین وغیرہ بنی ہوتی ہیں، یہ مجھے پراپر یہاں پہ بتا دے گا کہ اس لین میں یہ پارکنگ کی جگہ ہے۔ جیسے وہ پھر میں لین پہ کلک کروں گا، یہ گاڑی وہاں پہ آٹو پارک کرے گی، یہ ہو گیا۔ اور یہ ہو گیا آٹو ریورس کا۔ جیسے میں آٹو ریورس پریس کروں گا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز شفٹ ریورس، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں ریورس شفٹ کروں گا، یہ میں نے ریورس شفٹ کیا، وہ کہہ رہا ابھی بریک ریلیز کر دیں، یہ میں نے بریک ریلیز کر دی، یہ ابھی خود گاڑی پیچھے جا رہی ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم دوبارہ پارکنگ میں ڈال دیتے ہیں گاڑی کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور یہ 2D 3D ویو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ گیا کلین چیسز۔ کلین چیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتھر وغیرہ، یہ جیسے آف روڈنگ پہ آپ جا رہے ہیں تو نیچے جو بھی چیز ہو پراپر آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے، یہ ہو گیا۔ یہ 3 ڈاٹس پہ جائیں گے تو یہاں آپ ریڈار ساؤنڈ وغیرہ آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کینسل کرتے ہیں۔ اچھا، لو پہ ہمارا سارا اے سی کا کنٹرول آ گیا، کہاں پہ ایئر رکھنی ہے وہ آ گیا۔ یہ فین سپیڈ آ گئی، یہ وینٹیلیٹر ہیٹڈ سیٹس آ گئی، اوپر کی طرف ہیٹڈ، نیچے کی طرف وینٹیلیٹر، یہ ڈرائیور سائڈ کی آ گئی، اور یہ پیسنجر سائڈ کی آ گئی سیٹ، اور یہ اسٹیئرنگ ہیٹڈ کا آ گیا، یہ دونوں ڈیفاگنگ کے آگے، ویسے مینولی بٹن بھی ڈیفاگنگ کے آگے، یہ ریئل کا اور یہ فرنٹ کا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈرائیو میں پہلے ان وہیکل میں ہمارے ڈرائیو آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس میموری سیٹس کی پوزیشن آ جاتی ہیں 3، مطلب 3 لوگ الگ الگ پوزیشن رکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے میں سیٹ کے ایڈجسٹمنٹ کر کے اس سیٹ کے ایڈجسٹمنٹ میں نے کر لی، اب یہاں پہ میں لانگ پریس کروں گا، اب یہ میں نے سیو کر لی۔ اب جب بھی میں گاڑی میں بیٹھوں گا، میں نے بس اس کو آ کے جسٹ کلک کرنا ہے، اور میری جہاں پہ میں نے سیٹنگ رکھی ہوئی تھی سیٹ کی، وہیں سے سیٹ آ جائے گی اپنی جگہ۔
اور یہ ڈرائیونگ سیٹ ویلکم کا آپشن ہے، جب بھی مطلب کہ آپ گاڑی انلوک کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سیٹ خود ہی پیچھے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہیڈ اپ ڈسپلے آ گیا۔ ہیڈ اپ ڈسپلے اس کا بھی میں نے آف کیا ہوا ہے۔ ہیڈ اپ ڈسپلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ اپ ڈسپلے آن ہو گیا، یہ مین پہ آپ کا سارا آپ کو میٹر کی جتنی چیزیں میپ وغیرہ لگایا ہوگا وہ بتائے گا، لین اسسٹ بتائے گا، ساری چیزیں آپ کو بتائے گا۔ یہاں سے آپ برائٹنیس تیز کر سکتے ہیں، ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، روٹیٹ کر سکتے ہیں، سارا کچھ یہیں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور نیویگیشن وغیرہ آپ آن کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وائرلیس چارجنگ آ گیا یہاں پہ۔ پھر آ جاتے ہیں آؤٹ سائڈ وہیکل میں، آ جاتے ہیں آؤٹ سائڈ وہیکل میں ڈور لاک میں یہ کی ان لاک موڈ آ گیا۔ اچھا، انٹرنس وہیکل اور ڈرائیو میں یہ فرق ہے، میں ڈرائیو پہ رکھتا ہوں تو جیسی گاڑی میں ان لاک کروں گا ایک دفعہ صرف ڈرائیور ڈور ان لاک ہوگا، باقی 3 ڈور ان لاک نہیں ہوں گے۔ جب 2 دفعہ میں ان لاک کو پریس کروں گا پھر باقی ڈور ان لاک ہوں گے۔ تو انٹرنس وہیکل پہ رکھوں گا تو سارے ڈور ان لاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہینڈز فری ٹیل گیٹ یہ ابھی آن ہے، یہ ہوتا ہے فٹ سینسر، اگر اس کو میں آف کرتا ہوں تو پھر فٹ سینسر کام نہیں کرے گا، ٹھیک۔ ان لاک آفٹر پاور آف، یہ مطلب جب بھی گاڑی پاور آف کروں گا خود بخود گاڑی ان لاک ہو جائے گی، یہ بھی آن ہے۔ یہ آگے ہمارے ابھی تک یہ سارے فیچرز یہ آگے۔ ابھی مین پہ جاتے ہیں، لائٹ پہ۔ لائٹ پہ اس کا تو آٹو کا لائٹ کا ویسے بٹن آتا ہے اور یہاں سے بھی لائٹ آن آف کر سکتے ہیں اور آٹو پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ریئر فوگ لائٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ڈرائیو پہ۔ ڈرائیو پہ ہمارے پاس موڈ آ گیا، ایکو، روما، اسپورٹ، سنو اور اسٹیبلٹی کنٹرول آن ہی رہتا ہے۔ اور یہ آٹو وہیکل ہولڈ کنٹرول آ گیا۔ آٹو وہیکل ہولڈ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے آن کر لیا، اس کا یہاں پہ یہ نشان آ رہا ہے اے کا، ٹھیک ہے۔ اب اے کا مقصد کہ یہ اب میں نے گاڑی ڈی میں ڈالی، یہ میں گاڑی ابھی آگے لے کے جاؤں، میں نے فل بریک پریس کی، یہ گرین نشان ہو گیا۔ اب میں نے بریک سے پاؤں ہٹا لیے، اب یہ گاڑی کھڑی رہے گی جب تک میں ایکسیلیٹر نہیں دوں گا، تب تک یہ گاڑی کھڑی رہے گی۔ لیکن ڈی میں لیکن آٹو ہولڈ لگا ہوا ہے، گرین ہو گیا، یہ آٹو ہولڈ لگا ہوا ہے۔ اب جیسے میں ریس دوں گا یہ گاڑی آگے چل پڑے گی، یہ ٹھیک ہے۔ جب یہ گرین ہو گیا تو گاڑی رک جائے، یہ مطلب کہ آپ کے ادھر اشارے وغیرہ پہ کھڑے ہیں تو بار بار آپ نیوٹرل گاڑی کو یا پارکنگ میں پھر ڈی پہ اس طرح مطلب آپ بار بار تنگ ہوتے ہیں تو یہ آٹو وہیکل ہولڈ اس لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ گاڑی کو میں پارکنگ میں ڈال دیتا ہوں۔ نیچے الیکٹرک پارکنگ بریک آ گئی، پارکنگ بریک آپ یہاں سے بھی ریلیز کر سکتے ہیں۔ ڈائمنڈ اسٹینڈ ٹارک کنٹرول آ گئی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جہاں سلپ وغیرہ ہوتی ہے یہ اس میں خود بخود اسٹیئرنگ خود کنٹرول کرتا ہے، یہ خود ہی آن ہو جاتا ہے، اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر گائیڈ ڈرائیونگ ریمائنڈر یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہیں، کچھ 17-18 گھنٹے کا سفر ہے تو گاڑی بار بار آپ کو یہاں پہ ریمائنڈر دیتی ہے کہ سفر کافی ہو گیا تو ابھی آرام کر لیں، یا کوئی کافی کا آپشن دے دے گا اس طرح کا۔ پھر اسٹیئرنگ ویل اسسٹ موڈ آ گیا، لائٹ پہ تھوڑا ہلکا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، کمفرٹ پہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، اسپورٹ پہ تھوڑا سا اور ہارڈ ہو جاتا ہے، اسپورٹ مطلب ڈرفٹ وغیرہ کرنے کے لیے۔ اچھا، وارننگ یہ ہوتا ہے جو اکثر ایک ساؤنڈ آتا ہے گاڑی میں، ہائبرڈ گاڑی میں جیسے ہم چلتے ہیں تو ایک فیک ساؤنڈ آتا ہے کہ باہر والوں کو پتہ چلے کہ ویسے ہائبرڈ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا، تو وہ فیک ایک ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے کہ جیسے ہم گاڑی ہائبرڈ میں چلا رہے ہیں 30 کی سپیڈ میں تو وہ باہر ایک ساؤنڈ آتا ہے، تو اس ساؤنڈ کو آپ یہ آف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے وہ انرجی ریکوری لیول آ گیا، ہائبرڈ کے لیے نارمل پی رکھیں، ٹھیک ہے۔ پارک میں 360 کی کیمرے کی سیٹنگ آ جاتی ہے، اور اسمارٹ ڈرائیو میں فارورڈ اسسٹ آ جاتا ہے۔ آٹو ایمرجنسی بریکنگ کو آف کرنا چاہیں تو یہیں سے آپ آن کر سکتے ہیں۔ فرنٹ کلوزنگ وارننگ سینسٹیوٹی کو آپ لو پہ رکھ سکتے ہیں، اور انٹیلیجنٹ ٹرننگ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرن لے رہے ہیں تو سامنے بائک کی یا گاڑی آ جائے تو گاڑی آٹو بریک لگاتی ہے، آ گیا۔ ریئر سائڈ اسسٹ میں ہمارے بلائنڈ اسپاٹ کام کرتے ہیں، آپ ڈور اوپن کر رہے ہیں، لائن چینج کر رہے ہیں یا گاڑی ریورس کر رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی گاڑی بائک گزرے تو یہ مرر میں چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ آن آف ہوتی ہیں، یہ ہو گیا۔ لائن اسسٹ میں اب مین چیز لائن اسسٹ آ گئی۔ لائن اسسٹ میں جیسے آپ 60 سے اوپر جاتے ہیں گاڑی آپ کو لائن میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لائن سے باہر نہیں جانے دیتی گاڑی آپ کو، تو اس کو بھی آپ یہاں سے آف کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایمرجنسی لائن کیپ اسسٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی مطلب 120 کی سپیڈ میں ہے یا 110 کی سپیڈ میں ہے تو اس میں انڈیکیٹر بغیر گاڑی آپ کو لائن چینج کرنے نہیں دے گی۔ اگر انڈیکیٹر بغیر آپ گاڑی کی لائن چینج کریں گے گاڑی کو تو گاڑی کا اسٹیئرنگ ہارڈ ہو جائے گا اور وائبریٹ کرنے سٹارٹ کر دے گا، تو اس کو آپ یہاں سے آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسمارٹ ڈوج میں آ جائے تو کوئی وزنی گاڑی کو دیکھ کے گاڑی خود بخود سپیڈ سلو کر لیتی ہے اسمارٹ ڈوج میں، ٹھیک ہو۔ ٹریفک سائن میں ہوتا ہے کہ ٹریفک سائن ریکوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ
کوئی بھی بورڈ لگا ہوا ہے جیسے 80 کا کلومیٹر سپیڈ لگا ہوا ہے 60 کلومیٹر سپیڈ، تو اس بورڈ کو گاڑی پڑھ کے تو یہاں پہ آپ کو وارننگ سپیڈ بتا دے گی، ٹھیک ہے. اور یہ کروز کنٹرول سپیڈ لیمٹ آ گئی، ادھر میں ریسیٹ کی سیٹنگ آ گئی. اوکے، آج کے لیے اتنا، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور. تھینک یو.